بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کو اگر من پسند شخص مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ میاں بیوی میں روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک حیات کی برائی نہیں کرتے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی، پاک اور صاف محبت ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا میٹھا ہے کہ اگر کوئی ایک بیمار ہو جائے تو دوسرے کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتے ہیں، لوگ جب ساتھ دیتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک عورت کا پیار حاصل کرنے کے لیے دولت معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کو پیار اور عزت دینی پڑتی ہے۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے، سب سے زیادہ اسے منانے کا ہنر آنا چاہیے۔ من چاہی عورت کی توجہ تو تھکے ہارے مرد کے باوجود میں جان ڈال دیتی ہے، اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ عورت دنیا کی واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اس سے اپنی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق سے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے عورت، تم اسے اچھے کہو وہ اچھی ہوتی چلی جاتی ہے، تم اسے ہمدرد، رحم دل، ہنس کر قربانی دیتے چلے جاؤ وہ ایسے بنتی جائے گی، مگر جب تم اس میں عیب نکالتے ہو، چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑے بناتے ہو، تو اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کے کاموں میں عیب نکالتے ہو تو اسے دن بہ دن عیب دار کرتے جاؤ گے۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ شوہر کا کاندھا ایسی جگہ ہے جہاں سر رکھ کر ساری فرمائشیں منائی جاتی ہیں۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ من پسند لڑکی سے شادی ہو جائے تو وہ 70,000 حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو۔ یوسف جیسا خوبصورتی نہیں جس کے قریب اگر کوئی غیر عورت آئے تو وہ کہے اللہ کی پناہ۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے، اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ شوہر اگر مخلص ہو تو بیوی سسرال میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کر لیتی ہے۔ بیوی کی عزت، حیا اور فکر کرنے والے مرد کی تربیت ایک بہترین ماں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔
شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔